دنیا میں سب سے پہلے کس کے بال سفید ہوئے؟ دنیا میں سب سے پہلے کس کے بال سفید ہوئے؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا میں نے تم کو اتنی زندگی نہیں دی تھی، یعنی 60 سال، کہ اگر تم سدھرنا چاہتے تو ضرور سدھر سکتے تھے۔ 60 سال کوئی معمولی عمر ہے، کوئی معمولی زندگی ہے؟ اتنی بڑی زندگی میں نے تم کو دی، اس کے باوجود تم نے اپنی اصلاح نہیں کی۔ تو حضرت عمر نے ایک موقع پر ان صحابہ کے ساتھ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بٹھا لیا اور صحابہ سے ایک سوال پوچھا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس سورت کا مطلب بتاؤ۔ صحابہ سے حضرت عمر نے پوچھا، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید والفرقان الحمید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے ہمیں ایمان والا بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے، نیک اعمال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان آتے ہیں، ہر ایک کو زندگی ملتی ہے، کسی کو چند سال کی زندگی ملتی ہے، کسی کو جوانی تک کی زندگی ملتی ہے، کسی کو 40 سال کی عمر والی زندگی نصیب ہوتی ہے، کوئی 50 سال کو پہنچتا ہے اور کوئی 60 سال 70 سال۔ یہ انسان کی زندگی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں انسان نہ بنا کر کوئی پیڑ پتھر بنا سکتا تھا، کوئی جانور بنا سکتا تھا۔ اللہ پاک نے ہمارے اوپر کرم فرمایا اور ہمیں انسان بنا کر کے بھیجا ہے۔ بہت بڑی یہ دولت ہے
کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اور قیامت میں آدمی کا پیر اور اس کا قدم اس وقت تک قیامت کے میدان سے نہیں ہٹ سکتا جب تک کہ وہ 5 چیزوں کے سوالوں کے بارے میں جواب نہ دے دے۔ ان میں سے سب سے پہلا سوال ہوتا ہے عن عمرہ فیما افناہ، انسان کی پوری زندگی کہ اس نے اس پوری زندگی کو کیسے گزارا ہے، کہاں پر اس نے اپنی زندگی کو کھپایا ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور ایمان، اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے کے سارے اعمال بھی انسان کی زندگی پر موقوف ہیں۔ انسان ہوگا، اس کی زندگی ہوگی، تب جا کر ہی ایمان ہے، اسلام ہے، نماز، روزہ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اصل چیز انسان کی زندگی ہے۔ تو قیامت میں اس لیے انسان کی زندگی کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، اور انسان کی یہ جو زندگی ہے اس میں بھی شروع کے 14-15 سال اللہ نے معاف رکھا ہے کہ یہ بچپن کا زمانہ ہے، دودھ پینے کا زمانہ ہے، رینگنے کا زمانہ ہے، 4 پیر سے چلنے کا زمانہ ہے، بعد میں سیدھا کھڑا ہو کر 2 پیروں سے چلنے لگتا ہے، پھر کچھ بات چیت کرنے لگتا ہے، پھر تھوڑی تھوڑی سمجھ بوجھ اس میں آنے لگتی ہے۔ اس طرح بڑے ہوتے ہوتے جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کو اسلام کا، ایمان کا کوئی حکم براہ راست نہیں ہوتا۔ اس کے ماں باپ کو ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو ایمان سکھائیں، اسلام سکھائیں، نماز وغیرہ کی عادت ڈالیں، لیکن ڈائریکٹ اس بچے سے متعلق اسلام کا کوئی آرڈر نہیں ہوتا جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ ہاں، جب وہ بالغ ہو جائے گا، میچورڈ ہو جائے گا، اس کے بعد سے اس کا حساب و کتاب ہوتا ہے۔ ایک ایک نماز کو لکھا جائے گا، اس کی زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو نوٹ کیا جائے گا، کیا سچ بولا، کیا جھوٹ بولا، کتنا اچھا کیا، کتنا برا کیا، ہر ایک چیز کو نوٹ کیا جائے گا اور اس کا حساب قیامت میں لیا جائے گا۔ تو بالغ ہونے کے بعد سے آدمی مکلف بنتا ہے شریعت کا، شریعت کی ذمہ داری، اللہ کی بندگی کی ذمہ داری اس کے اوپر ڈائریکٹ ڈالی جاتی ہے کہ تو اللہ کا بندہ ہے، لہٰذا اس کی بندگی کر۔ اس کی بندگی کے یہ اعمال ہیں، انفرادی اعمال یہ ہیں، اجتماعی اعمال یہ ہیں، فلاں کے فلاں فلاں حقوق ہیں، یہ سب اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور آدمی کو ان تمام چیزوں کا پابند رہنا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لے کر چلنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ کی مرضی ہے کب تک اس کی زندگی کو باقی رکھے، وہ کتنا بڑا ہو اور کب اس کی موت آئے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ آدمی خود اپنے اختیار سے پیدا نہیں ہو سکتا اور خود اپنے اختیار سے مر نہیں سکتا جب تک کہ موت نہ آ جائے۔
بہت سارے لوگ مرنے کے ارادے سے زہر پی لیتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں مرتے. بہت سارے لوگ زندہ رہنے کے لیے دوائی کھاتے ہیں، دوائی جو ہے ان کو سوٹ نہیں آتی، اسی دوائی سے جس میں علاج تھا وہ اس کو نقصان ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے. مرنے والا زندہ ہو جاتا ہے، زندہ ہٹا کٹا آدمی مر جاتا ہے. تو آدمی کے اپنے اختیار میں نہیں ہے زندہ ہونا یا مر جانا. جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا کوئی آدمی پیدا نہیں ہو سکتا اور کوئی آدمی مر نہیں سکتا. انسان کو چاہے جتنی زندگی ملے اسے اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے، اللہ کی فرما برداری میں گزارنا ہے، اچھے اعمال اس کو کرنا ہے، حلال طریقے سے کمانا ہے، حلال کاموں میں اپنا مال خرچ کرنا ہے، آنکھ ناک کان زبان ہاتھ پیر ان سب کو صحیح جگہوں پر استعمال کرنا ہے. اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا. پوچھا ملک الموت سے کہ آپ اچانک آ جاتے ہیں اور لوگوں کی روح قبض کر لیتے ہیں، آپ آنے سے پہلے کچھ انٹیمیشن بھی دیا کریں. حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت نے جواب میں کہا، میں آنے سے پہلے روح نکالنے کے وقت سے پہلے آدمی کے پاس اتنے سارے پیغام بھیجتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ کوئی پیغام بھیجنے والا نہیں ہے. پوچھا کہ کیا کیا پیغام آپ بھیجتے ہیں؟ تو ملک الموت نے کہا کہ جب آدمی کے بالوں میں سفیدی آ جائے تو یہ علامت ہے کہ اب موت قریب ہے. کتنا قریب ہے معلوم نہیں، 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال، بہرحال موت آنے والی ہے. اور جب آدمی کی بینائی کمزور ہونے لگے، نظر صحیح سے نہیں آتا، یہ بھی موت کی علامت ہے. آدمی کے گھٹنوں میں درد ہونے لگے، ریڑھ کی ہڈی میں کمر میں درد ہونے لگے، جھکنے لگے، جھک کر کے چلنے لگے، یہ بھی موت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اور آدمی کی اولاد ہو جائے، یعنی آپ کو پوتا ہو جائے، نواسا پیدا ہو جائے، آپ نانا بن جائیں، دادا بن جائیں، یہ بھی ملک الموت کی طرف سے ایک انٹیمیشن ہے کہ اب آپ کے مرنے کا اور وفات پانے کا وقت قریب آ رہا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ ملک الموت تشریف لے گئے. حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، کون ہو تم؟ انسان کی شکل میں وہ گئے تھے. ملک الموت نے جواب دیا، میں ایسا ہوں کہ جب میں اپنا کام کرنے کے لیے آتا ہوں کوئی آدمی مجھے ڈرا دھمکا کر اس کام کو کرنے سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور کوئی آدمی روپیہ پیسہ کا لالچ دے کر سیٹلمنٹ کرا نہیں سکتا، اور کوئی رکاوٹ مجھے نہیں آ سکتی، اور میں اپنا کام پورا کر کے چلا جاتا ہوں. حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو تم کوئی اور نہیں ملک الموت ہو. ملک الموت ہی ایسا آدمی ہے
جو رشوت نہیں لیتا، جو کسی سے ڈرتا نہیں، گھبراتا نہیں، جب وہ آتا ہے کسی کی روح نکالنے، وہ آ کر روح لے کر چلا جاتا ہے، ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں کرتا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، جب آدمی کی موت کا وقت آتا ہے، ایک سیکنڈ پہلے موت نہیں آتی اور ایک سیکنڈ بعد میں بھی موت نہیں آتی۔ تو ملک الموت نے جواب میں کہا پوچھنے والے سے کہ جب داڑھی میں، سر کے بالوں میں سفید بال آ جائے تو یہ میری طرف سے پہلا انٹیمیشن ہے کہ اب تم موت کے قریب ہو، کبھی بھی موت تمہیں آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے بھی آتی ہے، لیکن انٹیمیشن جو شروع ہوتا ہے سفید بال آ جانے کے بعد۔ دنیا میں سب سے پہلے کس کے بال سفید ہوئے؟ دنیا میں سب سے پہلے کس کے بال سفید ہوئے؟ روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی شادی وغیرہ سے فارغ ہو کر یا کسی کام سے فارغ ہو کر کے آ رہے تھے تو حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی میں ایک سفید بال ہے۔ حضرت سارہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ کی داڑھی میں کالے بالوں میں ایک سفید بال نظر آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے داڑھی کے بال کالے ہیں سب، اس میں سفید بال کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام تک کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے پہلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بال سفید ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہی نہیں تھا کہ داڑھی کے بال بھی سفید ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منع کیا، میرے داڑھی میں تو کوئی سفید بال نہیں ہے۔ حضرت سارہ نے داڑھی میں سے وہ بال پکڑ کر کے ایسا دکھایا ہے، دیکھو وائٹ کلر کا بال آپ کی داڑھی میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ہاں حقیقت میں میرے داڑھی میں بال سفید ہو گئے ایک بال۔ تو حضرت سارہ نے کہا اس کو نکال دیجئے، اچھا نہیں لگتا دیکھنے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں اس کو مت نکالو۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے اے اللہ کے خلیل، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا شرف عطا فرمایا، آپ کی بڑی عزت دنیا میں اللہ نے دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اچھا بنایا، آپ کا نام بھی بڑا اچھا ہے ابراہیم، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی شکل و صورت کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے آپ کی داڑھی کے بالوں میں سفید بالوں کو اگایا ہے۔ سفید بال داڑھی کا نور ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، سارہ رضی اللہ عنہا سے، کہ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا نور ہے، مرد کی داڑھی کا زینت ہے اس میں سفید بال کا ہونا۔ تو دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بال سفید ہوا تھا، داڑھی کا بال۔ اس کے بعد سے دیگر لوگوں کے بال بھی سفید ہوتے گئے۔ حضرت ملک الموت نے، عزرائیل نے جو جواب دیا وہ یہ کہ جب آدمی کے چہرے میں سفید بال آ جائے تو یہ کیا ہے؟ موت کی علامت ہے کہ اب موت کی تیاری شروع کرو۔
अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैह मुफस्सिर कुरान फरमाते हैं कि एक अल्लाह वाले थे अब्दुल्लाह इब्न अबू नूह रहमतुल्लाहि अलैह। वो एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। मदीना मुनव्वरा गए और मस्जिद नबवी में गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में गए तो क्या देखा, एक आदमी है मस्जिद में झाड़ू लगा रहा है, मस्जिद की खिड़कियां साफ करता है, दीवारों को खजूर की टहनी लेकर के मस्जिद के दरो दीवार को साफ करता है। दिन भर यही नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना और मस्जिद की सफाई करना। उन्होंने किसी से पूछा कि ये बड़े मियाँ कौन है जो इस तरह करते हैं, मस्जिद ही में रहते हैं और सफाई करते रहते हैं। तो किसी ने बताया कि ये बड़े मियाँ जो हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से हैं, जो मस्जिद में सफाई करते फिरते हैं। और बताया कि एक मर्तबा इन्होंने अपना चेहरा आईने में देखा, तो आईने में इनको कोई चीज़ नज़र आई तो ये पागल हो गए। उस वक्त से ये मस्जिद ही में रहते हैं, मस्जिद में सफाई करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। घर वाले हफ्ते में 10 दिन में आते हैं, इनको घसीट कर ले जाते हैं, घर में बांध देते हैं और उनको दवाई वगैरह खिलाते हैं, इलाज करते हैं, लेकिन कोई दवाई काम नहीं करती। फिर ये किसी भी तरह घर से भाग करके मस्जिद आते हैं, सफाई करने लगते हैं, नमाज पढ़ते रहते हैं। तो वो जो अल्लाह वाले थे अब्दुल्ला इब्न अबी नूह, इन्होंने सोचा कि इनको देखना चाहिए कि क्या क्या करते हैं। दिन भर देखा तो कोई ख़ास अमल नज़र नहीं आया, बस मस्जिद में सफाई और नमाज। रात में देखना शुरू किया कि ये रातों में क्या करते हैं। जब रात में सारी मस्जिद खाली हो गई, सब लोग चले गए, तो ये रात में तहज्जुद के वक्त में मस्जिद से बाहर जाते हैं और जन्नतुल बकी में, कब्रिस्तान में जा कर के तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं। कब्रों से हटकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, खूब रो रो कर, और अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं। और इसी दौरान मैंने देखा कि कोई जानवर आया, बकरी थी या हिरन मालूम नहीं, उसने इनको दूध भी पिलाया। दूध पीकर ये वहाँ से आ जाते हैं। मैं चुपके से बच करके मस्जिद आ गया। डेली मैं इनको देखता रहा कि ये रातों में क्या करते हैं। हर रात इनका यही मामूल है, जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में जाते हैं और नमाज पढ़कर दुआएं मांग करके आते हैं, और दुआ में एक जुमला अल्लाह से ज़रूर बोलते हैं, ऐ अल्लाह तूने मेरे पास पैगाम भेजा है, कासिद भेजा है, अगर तू मुझसे राज़ी है तो मेरे दिल में ख़बर दे दे कि तू मुझसे राज़ी है, ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए, मुझे इत्तिला दे दे कि तू मुझसे राज़ी हो गया। और अगर तू मुझसे अभी राज़ी नहीं हुआ है तो मुझे ऐसे आमाल करने की तौफीक अता फरमा जिससे तू राज़ी हो जाए। ये दुआ डेली वो ज़रूर मांगा करते थे। खैर, एक हफ़्ता इसी तरह गुज़रा तो मेरे जाने का वक्त आ गया अपने वतन मदीना मुनव्वरा छोड़कर। तो मैं जाने से पहले सोचा कि बड़े मियाँ से बात करूं, क्या मामला है ये सब। तो बड़े मियाँ के करीब मैं गया, सलाम किया, तो वो बात करने से इनकार करने लगे, हटने लगे। लेकिन मैं नरमी से उनके करीब गया, सलाम किया, पूछा हज़रत आप कौन हैं, क्या बात है, दिन भर आप झाड़ू लगाते हैं और रातों में इस तरह वहाँ कब्रिस्तान में जाकर नमाज़ पढ़ते हैं और ऐसी अजीब दुआ मांगते हैं, मैं डेली आपको देख रहा हूँ। तो उन्होंने बताया, अच्छा तुम मुझे देखते हो रोज़ाना, किसी और को मत बोलना, किसी और से मत कहना। उन्होंने कहा ठीक है, मैं किसी और से नहीं कहूँगा। फिर इन्होंने पूछा कि हज़रत आप जो दुआ में बोलते हैं अल्लाह से,
اے اللہ تیرا پیغام میرے پاس آ گیا ہے، قاصد میرے پاس آیا ہے۔ تو وہ پیغام کیا آیا ہے آپ کے پاس؟ وہ قاصد کون ہے جو آپ کے پاس آیا ہے؟ تو وہ آدمی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے جو بڑے میاں تھے، وہ کہنے لگے کہ میں ایک دن اپنے گھر میں آئینے میں دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا میری داڑھی میں ایک سفید بال نظر آیا، میری داڑھی میں ایک وائٹ کلر کا بال نظر آیا، اور داڑھی میں سفید بال کا نظر آنا یہ اللہ کی طرف سے انٹیمیشن ہے، پیغام ہے کہ اب بس موت کا وقت قریب ہے، اب کم از کم موت کی تیاری کر لو۔ تو اسی وقت مجھے بہت گھبراہٹ شروع ہو گئی اور میں گھر چھوڑ کر کے مسجد آ گیا، دن بھر مسجد میں رہتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، مسجد کی صفائی وغیرہ کرتا ہوں۔ تو وہ اللہ والے عبداللہ ابن ابو نوح کہنے لگے آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ انہوں نے پوچھا کیا دعا کریں؟ کہا کہ میری مغفرت ہو جائے، یہ آپ دعا کر دیجئے۔ کہنے لگے چلو حضور کے روضے پر چلتا ہوں، وہاں دعا کراتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس پر لے گئے اور وہاں جا کر کے دعا مانگی حضور کے وسیلے سے کہ اللہ اس قبر میں جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں کہ اس شخص کی مغفرت فرما۔ یہ دعا مانگی اور وہیں پر ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ بعد میں لوگ سب آئے، اکٹھا ہوئے، ان کی نماز جنازہ وغیرہ سب ہو گئی اور یہ عبداللہ ابن ابو نوح چلے گئے۔ تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو لکھنے کے بعد یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے رہنے والے لوگوں میں یہ خاصیت ہے کہ جب ان کی داڑھی کے بال سفید ہو جاتے وہ ایک دم آخرت کی فکر میں لگ جاتے تھے۔ اس سے پہلے بھی آخرت کی فکر میں ہیں، لیکن جیسے ہی داڑھی میں سفید بال آ گئے اور زیادہ اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ بلکہ 40 سال کی عمر اگر کسی کی ہو جاتی مدینہ منورہ میں تو مدینہ منورہ کے رہنے والے لوگ اپنا بستر لپیٹ کر کے رکھ دیتے تھے کہ اب ہمیں آرام نہیں کرنا، اب 40 سال عمر ہو گئی ہے، اب ہمیں آرام نہیں کرنا، اب ہمیں اللہ کی عبادت میں لگنا ہے۔ دن رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ مختصر طور پر چٹائی پر کہیں زمین پر آرام کر لیا تو کر لیا، ورنہ بس اللہ کی عبادت۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے روزانہ حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت آ کر کے آسمان سے دنیا والوں میں اعلان کرتے ہیں یا ابناء الاربعین، اے 40 سال والے لوگوں، اے 40 سال عمر والے لوگوں، ھذا وقت الزاد، اب توشہ تیار کرنے کی عمر تمہاری آ گئی ہے، جوانی تمہاری ہو گئی، شادیاں تمہاری ہو گئی، بچے تمہارے ہو گئے، خواہشات سب پوری ہو گئی، 40 سال کی عمر کو تم پہنچ گئے ہو، اب کیا ہے توشہ تیار کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اذہانکم حاضرہ، تمہارا دماغ ایک دم کام کر رہا ہے 40 سال کی عمر میں۔ 40 سال کی عمر میں آدمی ایک دم پکا ہو جاتا ہے۔ اعضاؤکم قویۃ شداد، اور تمہارے جسم کے اندر جتنی طاقت آنی چاہیے تھی 40 سال کی عمر میں وہ ساری کی ساری طاقت تم کو آ چکی ہے، اب عمر بڑھنے والی نہیں، اب گھٹنے والی ہے۔ 40 سال کی عمر ہو گئی، لہٰذا اب تم کیا کرو، اب عبادت میں لگ جاؤ، اب آخرت کی تیاری کی فکر میں لگ جاؤ۔ اور ملک الموت اعلان کرتے ہیں یا ابناء الخمسین، اے 50 سال والے لوگوں سن لو،
اے 50 سال والے لوگوں سن لو، ھذا وقت الاخذ والحصاد، اب کھیتی کٹائی کا وقت آ چکا ہے، یعنی اب رزلٹ آنے کا وقت آ چکا ہے۔ 50 سال کی عمر تم کو مل چکی ہے، اب کیا ہے، بالکل لاسٹ تم مومنٹ میں ہو۔ اب زندگی میں تم نے جتنے اچھے اعمال کیے اسی کا اثر باقی زندگی میں ہونے والا ہے۔ اگر زندگی میں تم نے برے اعمال کیے 50 سال تک تو اسی کا رزلٹ نیگیٹو تمہاری زندگی میں آنے والا ہے۔ کم از کم اب تم تیاری شروع کر دو۔ جیسی تیسی زندگی 50 سال کی گزر چکی ہے، اب کم از کم توبہ تلہ کر لو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو اور نیک اعمال کی طرف لگ جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ 50 سال تمہاری جس طرح گزری ہے اسی طرح باقی زندگی کو بھی گزار دو گے اور موت آ جائے تو پھر تمہاری پکڑ قبر میں ہو جائے اور قیامت میں ہو جائے۔ اور ملک الموت اعلان کرتے ہیں ڈیلی، یا ابناء الستین، اے 60 سال والے لوگوں سن لو، اے 60 سال عمر والے لوگوں سن لو۔ اب کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے، اور تم لوگ وغفلتم عن رد الجواب، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تم کو جواب دینے کا وقت آ گیا، حساب و کتاب کا وقت ہے۔ اب بس 60 سال تمہاری عمر ہو چکی ہے، اور کتنا تم جینا چاہتے ہو، حساب و کتاب تم سے لیا جائے گا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، عذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغ 60 سنۃ، اگر کسی آدمی کو دنیا میں 60 سال کی زندگی مل جائے اور وہ توبہ کیے بغیر مر جائے، قیامت میں اس کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ کتنی ڈراؤنی بات ہے، اگر کسی آدمی کو دنیا میں 60 سال کی زندگی مل گئی، اس کے باوجود وہ توبہ نہیں کیا، بغیر توبہ کے مر گیا، قیامت میں وہ اللہ کے سامنے منہ کھول کر کچھ عذر کرنے کے بھی لائق نہیں رہے گا، کوئی بات اس کی نہیں سنی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ملک الموت بھی ڈیلی یہ بات بولتا ہے لوگوں کو، قرآن کی آیت پڑھ کر سناتا ہے ملک الموت، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا تم کو ہم نے اتنی زندگی نہیں دی کہ اگر اتنی زندگی میں کوئی آدمی سدھرنا چاہتا تو سدھر سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اس میں جو اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تم کو اتنی زندگی نہیں دی جس میں تم اگر چاہو سدھرنا تو سدھر سکتے ہو، تو کتنی زندگی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ 60 سال کی زندگی ہے۔ اگر کسی کو دنیا میں 60 سال کی زندگی مل گئی، اس کے باوجود وہ سدھرا نہیں، پہلے جیسے جھوٹ بولا کرتا تھا آج بھی جھوٹ بولتا ہے، پہلے جیسے سود کھایا کرتا تھا 60 سال میں بھی سود کھا رہا ہے، پہلے جیسے شراب پیا کرتا تھا 60 سال کی عمر میں بھی شراب پیتا ہے، پہلے جس طرح مسجد سے دور تھا 60 سال کی عمر آنے کے باوجود مسجد سے دور ہے، وہی گندی حرکتیں، بکواس، لوگوں کی غیبتیں، برائیاں، زبان درازیاں، گالم گلوچ، لوگوں کی حق تلفی، مال کو حرام طریقے سے کمانا، ہڑپ جانا، بہن کا وراثت کا مال کھا جانا،
یہی سارے کام وہ کرتا رہتا ہے 60 سال عمر آنے کے باوجود. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت میں اس کا کوئی بھی عذر نہیں مانا جائے گا، نہیں سنا جائے گا. اللہ کے سامنے وہ جب پیش ہوگا 60 سال عمر والا، اور اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہے گا اے اللہ اور 1-2 سال مجھے دنیا میں دے دیتا تو میں سدھر جاتا، حج کو جا کر آ کر سدھر جاتا، میں فلاں رمضان آنے کے بعد سدھر جاتا، اور 1-2 سال دیا ہوتا تو اچھا ہوتا. تو اللہ کی طرف سے جواب آتا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا میں نے تم کو اتنی زندگی نہیں دی تھی، یعنی 60 سال، کہ اگر تم سدھرنا چاہتے تو ضرور سدھر سکتے تھے. 60 سال کوئی معمولی عمر ہے، کوئی معمولی زندگی ہے. اتنی بڑی زندگی میں نے تم کو دی، اس کے باوجود تم نے اپنی اصلاح نہیں کی، اپنی آنکھوں کو پاک نہیں بنایا، اپنی زبان کو سچ پر نہیں لایا، اپنے پیٹ میں حلال کو جانے نہیں دیا، حرام تم کھاتے ہو، اسی طرح تمہاری زندگی گزر گئی. اور آج قیامت میں آ کر کے تو عذر پیش کرتا ہے، تمہارا عذر یہاں پر نہیں مانا جائے گا، جو سزا ہے وہ تم کو ضرور ملے گی. اور 60 سال سے جو پہلے مر جاتے ہیں ممکن ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ معاف کرے. کان تو ویسا بولنے کو نمازاں چھوڑ ڈالیں گے. یہ 60 سال کی عمر والے سے متعلق جو روایت ہے نا، 60 سال والے کے لیے ہے، لیکن اس سے کم عمر والے کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی عذر وہاں مانا جائے گا. ایسی بات نہیں، اس کو بھی سزا ملے گی اگر اس نے کچھ کیا ہے تو. لاسٹ جو بتایا جاتا ہے وہ 60 سال عمر ہے، کہ اتنے بڑے ہو کر بھی تم نہیں سدھرے تو اس کو زیادہ سزا دی جائے گی. اس سے کم عمر والے کو سزا دی جائے گی، لیکن تھوڑا کم، 60 سال والے سے تھوڑا کم. لیکن آخرت کی کم سزا بھی بڑی سزا ہے. تو آدمی کو اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے، کتنی بڑی زندگی ملی اور آدمی سدھرا نہیں. آخری حدیث سناتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت چھوٹی عمر کے نوجوان تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ میں ان کو بٹھا کر بات چیت کرتے تھے. جنگ بدر میں جو صحابہ نے جنگ لڑی، اسلام کی پہلی جنگ، ان کی وجہ سے اسلام بچا رہا اور آج تک اسلام جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. اتنے بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ حضرت عمر جب پرائیویٹ میٹنگ کرتے تو اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی بٹھا لیتے تھے. تو بعض صحابہ نے اعتراض کیا، حضرت عمر سے کہا یہ بچہ ہے، ہماری اولاد کی عمر کا ہے یہ، اس کو کیوں آپ ہمارے ساتھ پرائیویٹ میٹنگ میں بٹھاتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا تم کو پتہ نہیں یہ کون ہے؟ یہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حضور کے بھائی ہیں، چچا زاد بھائی. اور سوچا حضرت عمر نے کہ ان سب کو سکھانا ہے کہ ان کا مقام کتنا بڑا. تو حضرت عمر نے ایک موقع پر ان صحابہ کے ساتھ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بٹھا لیا اور صحابہ سے ایک سوال پوچھا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس سورت کا مطلب بتاؤ. صحابہ سے حضرت عمر نے پوچھا. ایک صحابی نے کہا کہ اس سورت کا مطلب یہ ہے کہ جب اسلام غالب آ جائے اور چاروں طرف سے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگیں تو فسبح بحمد ربک، اللہ کی خوب بڑائی بیان کرو، واستغفر، اور توبہ اور استغفار کرو، انہ کان توابا،
اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ دوسرے صحابی سے پوچھا، انہوں نے بھی یہی معنی بتایا۔ بہت سارے صحابہ خاموش رہ گئے، ہمیں نہیں معلوم اس کا ایگزیکٹ میننگ کیا ہے۔ حضرت عمر نے سب سے سوال پوچھ لینے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، اے عبداللہ بتاؤ سورہ نصر کا مطلب کیا، اذا جاء نصر اللہ کا معنی مطلب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان صحابی، چھوٹے عمر کے، کہنے لگے اس صورت میں اللہ نے حضور کو خبر دی ہے، اے میرے حبیب اب تمہارے میرے پاس آنے کا وقت آ چکا ہے۔ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا کا وقت تمہارا ختم ہو چکا، اب تمہیں ہمارے پاس آنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس صورت کا معنی کیا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جائے اور فتح ہو جائے، مکہ مکرمہ ہاتھوں میں آ جائے، ورأیت الناس، اور تم لوگوں کو دیکھو، یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ وہ دین میں خوب داخل ہو رہے ہیں، جو فوج در فوج آٹومیٹک لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ جب آٹومیٹک لوگ اسلام میں آ رہے ہیں تو حضور کا اب یہاں کیا کام ہے؟ حضور کی ڈیوٹی تو پوری ہو گئی، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، اب لوگ آٹومیٹک یہاں پر اسلام میں آ رہے ہیں۔ اب اے پیغمبر اب تم کو یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، فسبح بحمد ربک، اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرو، واستغفرہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، انہ کان توابا، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ توبہ ہو گئی، آ جاؤ اب ہمارے پاس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ معنی بتایا تو حضرت عمر نے کہا، دیکھا صحابہ، عبداللہ ابن عباس کو تم چھوٹے سمجھتے تھے، دیکھو ان کو کتنا علم ہے۔ حضور نے ان کو دعا دی ہے کہ اے اللہ میرے چچا کے بیٹے کو، میرے چچا زاد بھائی کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ دنیا کے سب سے بڑے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں پر جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور خود بھی سمجھنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ حضور کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، حضور کی عمر کتنی؟ 63 سال، 60 پر 3 سال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، دنیا سے آپ پردہ فرما کر تشریف لے گئے۔ حضور کو اللہ تعالیٰ آخری عمر میں کیا فرما رہا ہے؟ اب آپ کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کرو، توبہ استغفار کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ حضور کو اللہ فرما رہا ہے، جنہوں نے پوری زندگی اللہ کی عبادت کی ہے ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب آپ کی عمر ختم ہو گئی، عبادت میں لگو۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے، اس سورت کے نازل ہونے کے بعد حضور کی عبادت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، اور زیادہ آپ نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے، رکوع لمبا، سجدہ لمبا کیا کرتے تھے، دعائیں لمبی لمبی مانگا کرتے تھے۔ جب حضور کو اللہ نے فرما دیا کہ آپ کی عمر ہو چکی، اب آخرت کی طرف تیاری کرو، آگے بڑھو، تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہماری عمر بڑھ رہی ہے، کسی کی 40 ہو گئی، کسی کی 50 ہو گئی، کسی کی 60 سال، لاسٹ وارننگ والی عمر بھی آ گئی، 60 سال کی عمر بھی ہو گئی، اب تک وہی زبان ہے جھوٹ بولنے والی، وہی زبان ہے لوگوں کو گالی دینے والی، وہی پیٹ ہے لوگوں کا حرام مال کھانے والا، وہی آنکھ ہے لوگوں کے مال کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے والی۔ پھر ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اتنی لمبی عمر ملنے کے باوجود ہماری زندگی نہ بدلی اور اسی طرح ہم مر گئے تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری زندگی بھی بڑی عجیب ہے، جب پیدا ہوئے چلنے کے لائق نہیں تھے،
تھوڑا بڑا ہوئے رینگنے لگے، اور بڑے ہوئے 4 پیر پر چلنے لگے، اور بڑے ہوئے 2 پیر پر چلنے لگے، پھر کمر جھکی، ہاتھ میں لاٹھی آ گئی، 3 پیر پر چلنے لگے، اور بعد میں موت آ گئی، بالکل چلنے کے لائق نہیں، 4 پیروں پر ریورس قبر میں جا کر کے دفن ہو گئے۔ موت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کس حالت میں آئے گی، کسی کو معلوم نہیں۔ آدمی کو روزانہ اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، جو اچھے کام ہوئے اس کا شکریہ ادا کرنا، جو برے کام ہوئے اس سے توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان والی، اسلام والی زندگی عطا فرمائے، اور روزانہ توبہ اور استغفار کرتے ہوئے، آخرت کی تیاری کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔